تو آپ کیا بات سن کب لو تک نا، برداشت کر رہے ہیں نا یار؟ بات سن لو نا. دیکھو، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب کی یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ، لیکن گالی دینا وغیرہ یہ تو طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ دیکھو، ایک ہے جو جن بابوں کا آپ رونا روتے ہو نا، ان کی دو اقسام ہیں. ایک وہ لوگ ہیں نا، یہ جو قبروں کے اوپر چرسی بھنگی وغیرہ بیٹھے ہیں نا، ایک یہ لوگ ہیں داڑھی منڈے، ماڈرن ہاں، فلانے ڈینگے، بڑی نہیں بڑی داڑھی بھی انگوٹھیاں ہوتی پہ. ہے یار، داڑھی بھی بات تو ہوتی ہے. بات تو سنو. ایک یہ جو ہے نا، یہ مشرک قسم کے لوگ ہیں. ایک یہ لوگ ہیں جو ہے نا قبروں کے اوپر بیٹھے ہیں اور بھنگ اور چرس پی رہے ہیں نا، بڑی بڑی انگوٹھیاں ہیں اور لمبی لمبی عجیب عجیب قسم او کے یس، وہ ہیں، یو رائٹ، اور ناچ گانے کر رہے ہیں. یہ تو جائیں ویری گے نا گڈ. جہنم میں. اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت نہ ہو تو جائیں گے جہنم میں. مشرک ہے نا. آمین ایک آمین. تو یہ ہے. لیکن ایک ہے مثال کے طور پر بابا فرید الدین گنج شکر احمد، جن کا مزار ہے، ٹھیک ہے، جی یا جو جی صاحب قبر ہیں، جو قبر کے اندر ہیں. اب وہ تو اپنے زمانے کے اولیاء میں سے تھے نا، انہوں نے تو ان چیزوں کا نہیں کہا نا، اللہ کے بندے. ہوں. ایک ہے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے زمانے میں بڑے شیخ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے تو ان چیزوں کا ان لوگوں کو نہیں کہا نا کہ آپ آ جاؤ میری قبر کو ایسے پختہ کر لو، چادریں ڈالو، دیگے چڑھاؤ، فلانا کرو، یہ کرو. اب ان میں ان حضرات کا قصور تو نہیں ہے نا. دیکھو اس کی مثال ایسی لے لو نا، میں آپ تو کو ایک آپ مثال سے آپ سمجھا. دیکھیں، ایک بات بتائیں، آپ میرے ساتھ مل کے یہ بات کریں نا کہ ان کو ان چیزوں سے روکیں. ہاں وہ تو ہم نے آپ، کل بھی ہاں ڈسکس کیا آپ تھا نا. پروموٹ کر رہے ہو یار، آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو. اللہ کے بندے ہمیں نہیں پروموٹ کر، آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں، آپ یہ کہیں کہ محکمہ اوقاف پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اور یار محکمہ اوقاف کے ختم ہونے اور نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں ہاں، ہوتا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے. اور اللہ کے بندے بات سن لو، اللہ کرے 1000 بار ختم ہو جائے، 1000 نہیں 1 کروڑ بار ختم ہو جائے، اللہ ہاں کرے ابھی ختم ہو جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے. آوان بھائی آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو ایک چیز بری لگتی ہے نا، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہو کہ اصل میں اس کی پیچھے ریزن کیا ہے. آپ اچھا ماشاءاللہ سے بتائیں. دیکھو اچھے بندے ہو، لیکن آپ کو وہ اچھا جو ہے نا اچھا لوجک تھوڑی سی اچھا سمجھ آ جائے نا، آپ کو پھر بات اچھا فائدہ کرے اچھا، گی. بات تو لوجک سن لو. اور ریزن بتائیں مجھے. اوان بھائی 5 منٹ میں پھر بند کر رہا ہوں، سو رہا ہوں بھائی. بات سن لو. دیکھو ہاں آپ ٹھیک ہے ایک اچھے ٹھیک ہے. بندے، بات سن لو. دیکھو ایک ہے نا، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اوان بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم روز بیٹھتے ہیں، منہ ماری تو نہیں کر سکتے نا، پیار محبت سے بات کریں تاکہ کسی کنارے ہماری کوئی وہ تھاٹس تو بلڈ اپ ہو جائے نا کہ بھائی یہ صحیح ہے ویری یہ گڈ غلط ہے. اگر ہم ویری غلط گڈ. ہیں تو آپ ہمیں سمجھا دو، اگر ہم صحیح ہیں تو آپ ہماری مان لو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب ہیں، بڑے مثال کے طور پر وہ نمازی پرہیزی بندے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ گاؤں دیہات میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ بندہ حرام نہیں کھاتا، یہ بندہ تہجد گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، حج وغیرہ پہ بھی گیا ہے. تو مثال کے طور پر کہ کوئی بندہ جو ہے نا، وہ آپ کے والد صاحب اگر آپ اللہ کرے اگر وہ حیات ہوں تو اللہ ان کی لمبی عمر دے، لیکن میں آپ کو ایک مثال سے نہیں، اچھا ان جی کا انتقال ہو چکا ہے. جی اب مثال کے طور پر وہ فوت ہوئے ہوں تو جی آپ ادھر کینیڈا میں ہیں، آپ ادھر کینیڈا میں ہیں، ادھر جو عجیب عجیب قسم کی چرسی بنگی جو ہے نا، ان کو پتہ چلے کہ یہ تو وہ اپنے علاقے میں بڑے نمازی متقی پرہیزگار بندے مشہور تھے، تو وہ آ جائیں ان کے قبر کے ارد گرد بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے. اگربتیاں، موم بتی مافیا وغیرہ آ جائے اور ادھر چرس مرس پینا شروع کر لیں. اب میں جو ہوں نا آپ کا محلے دار ہوں، میں آپ کو فون پہ فون کر رہا ہوں کہ تم شرک کو پروموٹ کر رہے ہو. اوان بھائی تم شرک کو پروموٹ کر رہے ہو، تو کیا یہ مناسب ہوگا میرا یہ الزام لگانا آپ کے اوپر؟ بالکل نہیں. کیوں اچھا مجھے ایک چیز یہ نہیں؟ بتائیں. بات تو سن لینا، کیوں نہیں ہوگا یہ ہاں الزام؟ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو حق کی بات کر رہے ہیں، جی یعنی آپ حق کی بات کر رہے ہو. نہیں، اگر میں آپ کے باپ کے اوپر جو ہے نا یہ جو منجور وغیرہ آ گئے آپ کے باپ کے، اس کو نا قبر کو اس نے گھیرے میں لے لیا اور ادھر بیٹھ کے تمالے ڈالنا شروع کر دی انہوں نے، اور وہ مشہور تھے اپنے زمانے میں کہ یہ جو ہے نا نمازی پریزی بندہ ہے. اب میں آپ کا پڑوسی ہوں،
میں روز آپ کے گھر کے دروازے پہ جا رہا ہوں اور کینیڈا میں آپ کو فون کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ کے والد صاحب بھی جو ہے نا یہی ٹوپی ڈرامے کرتے تھے اور تم لوگ بھی شرک کو پروموٹ کر رہے. تو میرا یہ آپ کے اوپر یہ الزام لگانا بنتا ہے, یہ صحیح اچھا ہوگا یا نہیں غلط ہوگا؟ باپو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں نے تو جو وہ میرے باپ کی اور قبر یار پہ آئے نا, مثال دے رہا ہوں, بات کو ہاں سمجھنے کی کوشش کرو. میں یہ نے ان کو پھڑکا دینا ہے. بات تو آپ سنو, نہیں جانتے لیے. نہیں میں اس کو چھوڑ لو, آپ اس کے ساتھ کیا کریں میں گے, یہ جو کراچی میں میں آپ کے رہتے اوپر. ہوئے, ہاں میں عوان بھائی, کراچی میں رہتے ہوئے میں 2 یعنی 3 گولیاں کھا کے آیا ہوں کراچی میں. اللہ کے بندے, یعنی میں تو ریلوے عوان کی صاحب نے بھی گولی ماری ہے مجھے, عوان پولیس بھائی, نے بھی ماری ہے, سے عوان میں ایک بھائی, میرے اور سوال, دوست نے بھی آپ ماری ہے. ایک منٹ. یہ اپنے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, سنتے نہیں ہیں بات. عرفان عوان بھائی, بھائی, شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو عوان بھائی سے میں ایک اور سوال کر لوں, ایک اور سوال. عوان بھائی سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی بولے. جی عوان جی بولے. بٹی بھائی, آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ بھائی, رہی ہے, جب آپ ہاں کے سگنل صحیح ہو جائیں پھر سوال کر لیں. 1 منٹ, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, بات سن لیں. ابھی دوسرا سوال آواز نہیں آ رہی بٹی صاحب, آپ کی آواز کرنے نہیں لگوں. آ رہی. کیا جس کا اس کا ہمیں سزا ملے گا یا کم ملے گا؟ نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, تو کیا ہمارا عمل جو وہ ہوگا وہ ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا, آپ کی آواز میں سمجھ نہیں پایا. جی مجھے بھی بٹی بھائی 1 منٹ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. عوان جی بھائی, میں نے جو آپ سے سوال پوچھا ہے نا, آپ کو وہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی بالکل آئیے. کیا سمجھ آئی ہے آپ کو وہ بات؟ اچھا مجھے یہ بتائیں اس کو کہ ٹھیک چھوڑو نا, ہے. آپ کو نہیں بتائیں گے نا عوان بھائی. میں نے جو آپ سے پوچھا کیا پوچھا ہے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو سوال کیا تھا, کیا سوال لیکن کیا تھا میں نے؟ ہاں کہ اگر کوئی آپ کے باپ کے قبر پہ آ کے یہ کہے گا یہ بہت اچھا بندہ تھا اور ہم وہاں پر اس کو مزار بنا دیں, تو اس کے بعد میں تو ان کو یعنی مار کے جان سے مار دوں گا. اس کو چھوڑے نا, کہ آپ کیا کریں گے؟ ابھی ایک بندے نے آپ کے والد صاحب کے قبر کو جو ہے نا وہ کر لیا, قبضہ کر لیا, اور وہاں پر مٹی لائے, یہ لائے, وہ لائے, اور چادریں لائے, اور چادر دیکھ چڑھانی شروع ہو گئے, لوگ ڈوں کر رہے ہیں. ابھی تو اس میں آپ کا ہم کیا آپ کو خیال تو ہے, نہیں میں کوس خوش سکتے نا ہوں گا؟ بھائی. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, میں خوش ہوں گا. اور یار بات تو عوان بھائی, میں آپ تو جان سے جو مار میرا دوں گا ان کو. سوال ہے اس سوال کا آپ کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی. آپ اپنی جو نا منطق پیش کر رہے ہو, اس کو چھوڑو. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے لیے اسی کا جواب دو. دیکھو یہاں پر 2 باتیں ہیں, ایک ہے آپ کے والد صاحب, اور ایک ہے آپ, اور ایک ہے ہم لوگ پڑوسی. اب پڑوسی آپ کو کوس رہے ہیں, پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے والد صاحب کو بڑا نیک سمجھتے تھے, ہمیں کیا پتہ ہے کہ انہوں نے ایسی وصیت چھوڑی ہے کہ میرے قبر کو بعد میں یہ بناؤ. اور آپ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ عوان بھائی آپ کو شرم نہیں آتی, کینیڈا میں بیٹھے ہو, ادھر آ جاؤ. آپ لوگ شرک کو پروموٹ کر رہے, تو کیا یہ ہمارے دونوں الزام آپ کے اوپر صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ غلط ہوں گا. غلط ہوں. کیوں غلط ہوں گے؟ ہاں کیونکہ ہم نے میں گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھ کے پائے نا. ہاں, گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھو نا, آپ کو سمجھ آ گئی نا بات. دیکھو آپ مجھے الٹا کوسیں گے, آپ کہیں گے خدا کے بندے آپ ان کو پڑکھاؤ, آپ تو میرے پڑوسی ہو, میرے اوپر الزام لگا رہے ہو. بالکل کڑکھاؤ ان کو, جو وہاں پر قبر کے اوپر بیٹھے ہیں نا, ان کو پولیس بلاؤ, ان کو جیل میں ڈالو. کفر و شرک, میں آپ سے زیادہ کفر و شرک کا مخالف ہوں. خبردار میرے والد صاحب کے قبر کے کوئی قریب آئے, ہاں بگاؤ ان کو. آپ یہی کہو گے نا, کہ یہی کہ نہیں کہو گے؟ بالکل. تو دیکھو جیسے ادھر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی نا, میں آپ کا پڑوسی, مجھے نیچے غلط میں نے ایک فہمی ہوئی. سوال لکھ دیا ہے, اس کا دے دے پلیز. ایک آپ کی آواز اب بٹی بھائی کٹ کٹ کر آ رہی ہے. تو جیسے ادھر آپ کے پڑوسیوں کو غلط فہمی ہوئی نا, حالانکہ ان کے ساتھ آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی پوری زندگی گزری ہے, لیکن یہاں پر دیکھو نا ان کو غلط فہمی اس بات سے ہوئی کہ اب آپ کے والد صاحب کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ لوگ ایسے جی کریں گے. میرے بعد یہ ڈرامہ بازی شروع ہو گئی, اور بالکل. آپ کو بھی نہیں خبر. لوگوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے وہاں پر ناراضگی ظاہر کی. ایسے ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں جن کی قبروں پر یہ ڈول ڈمکے ہو رہے ہیں نا, یہ ایسے لوگ نہیں تھے. نہ انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ اس طرح عرسیں مناؤ,
یہ کرو وہ کرو, ڈول باجے لے کے آؤ, وہاں پر ڈانس کرتے رہو. انہوں نے اپنے زمانے میں دین اسلام کی خدمت کی. اب جو لوگ کر رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے جیسے وہاں پر لوگوں نے قبضہ کیا, آپ کے والد صاحب کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, ادھر ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا. ہاں شاہ صاحب کیا یہ بات آپ کی صحیح ہوگی, اچھا ایک یہ منٹ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اچھا یہ ایک جو منٹ. کر رہے ہیں نا, ان کے ہاں خلاف very good. ایکشن لینا چاہیے, ان لوگوں کو ان اکابر اولیاء کی مزاروں سے دور کرنا چاہیے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ اس سے اچھا معاشرے میں فساد ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب آپ نے کبھی بھی ایسی بات کی کہ یہ کفر ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے؟ اور بھائی جان ہم آپ کے سامنے ابھی 10 بار تو کہہ رہے ہیں, ہر دفعہ جب آپ آتے ہو میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. مزاروں کی پوجا پاٹ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا, صحابہ کرام کو کہا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. اور بنی اسرائیل کی مثال دی کہ بنی اسرائیل جو ہے نا, انہوں نے یہی کیا تھا, اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم تو ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے. قبر کے پاس جارو لگانا, اس کے اوپر پھول چڑھانا, اس کے اوپر چادر کرنا, اس کی اس طرح سے تعظیم کرنا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان چیزوں سے پھر اللہ جل جلالہ کی عظمت انسان کے دل سے چلی جاتی ہے. یہی تو شرک ہے, اور کیا چیز ہے؟ ہم تو 1000 بار بتا چکے ہیں, اور کتنا بتائیں آپ کو. ویری گڈ. اچھا پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ مرزا صاحب یہ کی خلاف کیوں؟ دو دوست اور اوپر آنا چاہ رہے ہیں, رنگ باز اور ایک خلیفہ وقت حسن کاظمی. ابھی لائف بند کر رہے ہیں, ابھی بہت ابھی سونا ہے قسم سے. آپ چلیں عوان بھائی, اچھا ہوا ہے آپ کو یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے. ہم جتنے بھی اہل سنت ہیں نا, یہ قبروں کی پوجا پاٹ کو نہیں مانتے. سمجھ آ رہی ہے نا یہ چیزوں کو؟ یہ بھی ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ نظر نیاز اور چڑھاوے اور پھول اور چادر, یہ فلانا ڈینگا قبروں کو پکی کرنا, ویری گڈ. یہ بھی ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اہل سنت میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے آسان سی مثال لے لینا, مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگوں سے بڑے بڑے بزرگ وہاں پر دفن ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑا بزرگ اس امت میں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا بزرگ ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں؟ امام مالک, ابو حنیفہ وغیرہ, یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں. کیا ان کے قبروں پر یہی کبے شبے بنے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر بقیع میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی قبریں وہاں پر ہیں. بڑے بڑے صحابہ تابعین کی قبریں وہاں پر ہیں, ان کے اوپر کوئی کبے شبے نہیں ہے. وہی سنت طریقہ ہے, وہی مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہ جو ادھر وہ جو ہے نا عراق میں اولیاء کرام کے قبروں کے اوپر جو کبے شبے بنے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ان کا شریعت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آسان سی بات, ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی قبر کے اوپر ایسا کبا شبہ بنا, اب بہتر تو یہ ہے کہ اس کو گرایا جائے. لیکن اس کو آپ گرائیں گے تو فساد ہو جاتا ہے, قتل دنگا ہوتا ہے. یہ کام حکومت کا ہے, یہ عوام کا کام نہیں. میرے اور آپ کے کہنے سے صرف ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, ذہن بنا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر آپ لوگوں کا ذہن سمجھائے بغیر ایسے کام کریں گے تو لوگ آپ پہ لان تان کریں گے, حالانکہ آپ صحیح کام کر رہے ہوں گے, حدیث کے مطابق کام کر رہے ہوں گے. لوگوں کا ذہن نہیں بنے ہوگا اور وہ اپنے خیال میں بہت بڑا کام کر رہے ہوں گے, اور ایک فساد شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو بات عوان بھائی؟ سب مار دیں گے لوگ, ان کو مار دیں گے, مار دیں گے. ہاں, تو حکمت بصیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ لوگوں کے اندر محنت کریں, بتائیں ان کو, سمجھائیں ان کو کہ دیکھو یہ چیزیں دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں. ان کا ذہن بنائیں, ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں. جب لوگوں کا ذہن بن جائے گا تو خود بخود یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا اس کی؟ اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے آپ پروموٹ کرتے ہو. اور دیکھو آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو نا. ہم آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے بتائیں, آپ نے اتنی تفصیل سے نہیں بتایا جتنی تفصیل سے میں نے آپ کو بتائی ہے بات. میں تو اس کا آپ سے زیادہ مخالف ہوں, کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے نا پھر وہ شرک شروع ہوتا ہے نا. لیکن اس کے ایک رد کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایک دیکھو نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بت تھے نا,
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آسان تھے نا، اللہ ان کو کہتے کہ جاؤ، سب سے پہلے یہی نازل ہوتی کہ یہ سب لوگ کفر و شرک کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جاؤ، ہم بڑے بڑے فرشتے آپ کے ساتھ بھیج رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، کسی کو جرت تک نہیں ہوگی، آپ جاؤ اور ان سارے بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت دی کہ آپ لوگوں کا ذہن بناؤ، پہلے ذہن بناؤ، ان کا ذہن بن جائے گا تو یہ خود بخود یہ ساری چیزیں توڑ دیں گے۔ اب صحابہ کرام کا ایک ذہن بنایا گیا، تو جن کے وہ جو ہے نا، جن کی زندگی اس زمانے میں اسلام کے اوپر نہیں تھی، سمجھ آ رہی ہے نا، جب ان کا ذہن بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں نہیں گئے کہ ان کے بت توڑے، خود بخود انہوں نے بت توڑ دیے۔ ذہن بن گیا نا تو کام آسان ہو گیا۔ جب کثرت سے لوگوں کا ذہن بن گیا تو وہ خانہ کعبہ کے اندر آئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ اچھا السلام کے پتری قصے میں بات سن لو، مجھے اسی بات کو دوسری تناظر سے دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ آپ والا طریقہ اختیار کیا۔ کون سا والا طریقہ؟ دو طریقے ہیں نا، ایک اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا طریقہ بتایا ہے اور ایک ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ، دونوں صحیح ہیں، لیکن فرق اس میں آسمان و زمین کا ہے، لوگوں کے اعتبار سے، ذہنوں کے اعتبار سے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں وہ لوگ میلے پہ چلے گئے نا، وہ خالی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، سب بتوں کو توڑا، صحیح کام کیا۔ بالکل لیکن اس کے بعد وہ ایک بڑے بت کے اوپر جو ہے نا وہ کلہاڑی رکھ دی، وہ لوگ واپس آئے تو ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، اور نے کہا ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہمارے ان معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، آپ بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑی تو اس کے کندھے پر ہے، جب آپ کہتے ہو کہ یہ سنتے ہیں، مانتے ہیں، فلانا ڈینگا یہ سارے کرتے ہیں تو اس سے پوچھ لو، یہ جب موجود تھا تو اس نے ان کو بچائے کیوں نہیں؟ اب دیکھو نا، دلیل لی نا، اب ان کی دلیل ختم ہو گئی نا، اولا جواب ہو گئے نا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر بڑی خطرناک ضرب لگائی نا، کہ جب آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں تو یہ اس نے بڑے بت نے باقیوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ سمجھ جا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب وہ لاجواب ہوئے نا۔ لیکن دیکھو ان لوگوں کی اس بات کی وجہ سے، حالانکہ اتنا بڑا پیغمبر ان کو بتا رہا ہے، لیکن وہ ضد پہ اتر آئے، ضد پہ اتر آئے کہ نہیں اتر آئے؟ بالکل حالانکہ کام صحیح تھا اور وہ لاجواب بھی ہو گئے تھے، لیکن ضد پر اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو جو ہے نا، یہ بندے کے ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا، جیسے آج کل کا وہ ٹرینڈ ہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ یار آگ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ تو دیکھو کام انہوں نے بھی حق کام کیا تھا، بالکل عین شرعی کام کیا تھا، اور وہ لاجواب بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ ضد پر اتر آئے، سخت ہو گئے نا، اور بھی سخت ہو گئے۔ اور یہ اللہ آپ کو دونوں طریقے بتا رہے کہ یہ کام بھی کرو اور وہ کام بھی کرو، جہاں پر آپ کے پاس قوت ہے تو ابراہیم علیہ السلام والا کام کرو، سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی؟ چاہے لوگ کتنی سخت ہوتے جائیں، لیکن ایک کام حکمت اور اگر آپ نے دلوں کو جیتنا ہے نا، دل سے کسی کی، دل کے اندر کسی کی وہ کرنی ہے، دل سے یہ چیزوں کو نکالنا ہے، تو آپ کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی ہے کہ اس طرح ذہن بناؤ، لوگوں کو آمادہ کرو تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود لوگوں سے ختم ہو جائیں۔ اور حکومت کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام والا کام دیا ہے کہ کوئی رعایت نہ کرو، یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، ایک اسلامی ملک میں یہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں تو بس بند کرو ان چیزوں کو۔ اب یہ لال شہباز قلندر والا جو عرس اور میلہ لگتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو وہ ہیں لال شہباز قلندر صاحب جو قبر کے اندر ہیں، وہ خوش ہیں ان چیزوں سے؟ یا جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں پر نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس، کیا وہ ولی اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، انہوں نے تو ساری زندگی توحید کے اوپر گزاری، یہی پیغام لوگوں کو دیا کہ بھائی یہ ٹوپی ڈرامے نہ کرو۔ اب اس میں ان اولیاء کی تو وہ نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا آپ کے رشتہ دار کی یا میرے رشتہ دار کی، لوگ مجھے تانے ماریں کوسیں تو میں تو کہوں گا بھائی میں تو آپ سے زیادہ اس کا مخالف ہوں، ابھی تک آپ نے ان لوگوں کو پینٹی کیوں نہیں لگائی؟ مارو بھگاؤ ان کو۔ لیکن مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں کو آپ مس انڈرسٹینڈنگ کو آپ ہی نہیں ختم کرنے، لیکن ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ پولیس کو بلائیں گے، آپ وہاں پر قتل کے وہ جو ہے نا، اگر آپ خود سے اپنی چیزوں کو ہاتھ میں لیں گے تو قتل تک نوبت پہنچے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ پولیس کو بلائیں گے، کہیں گے کہ یار انہوں نے یہ تماشا لگائے رکھا ہے،
हुकूमत को नोटिस देंगे, या गली का जो हेड होगा उसको बुलाएंगे, कहेंगे यार ये गलत हो रहा है, मेरे वालिद साहब ऐसे नहीं थे, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, आप इन लोगों को दूर भगाने में, आप देखो ना लोगों का जहन बन गया कि ये खुद मुखालिफ है इसका, तो लोग आपका साथ देंगे। तो जहन बनाना ज़रूरी है अवान भाई, पहले जहन बनाओ इस तरह से, फिर उसके बाद बात करो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? चले शाह साहब 1 मिनट में भी मिलेगा क्या? ठीक है, बोले बस कर बंद कर रहा हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट बात कर लूँ अवान भाई से। अवान भाई का जज्बा तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और दूसरी चीज़ ये है कि इनके उस्ताद मोहतरम के अंदर भी बहुत जज्बा पाया जाता है, और एक चीज़ और भी है कि उनके अच्छे खासे स्टूडेंट हजरात भी तैयार हो चुके हैं। तो इनको मिर्ज़ा साहब को ये चाहिए कि पहले तो जहलम से इब्तिदा तो करें, अपने तमाम स्टूडेंट्स को कॉल करके बुला लें एक दिन, और कम से कम ये जहलम के अंदर जो मज़ारात बने हुए बर्फ़ खाने के करीब भी बने हुए 2-3, तो उनको तो थोड़ा सा लेवल करें ज़रा, तो फिर हम लोग भी हिम्मत करेंगे आगे उनका साथ देने की इंशाल्लाह। वैसे ये अच्छा सवाल है, लेकिन चले हम इनकी तरह इनके साथ जिद नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे ना। समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल, मैंने भी शाह साहब बिल्कुल वो जिद वाली बात नहीं की, प्यार मोहब्बत वाली बात की है। नहीं, अच्छी बात है, आपका सवाल बिल्कुल हमारा हक है इनके ऊपर करना, कि ये करके तो सही, करें तो सही, देखें फिर होता क्या है, इनकी तौहीद कहाँ पर जाती है, समझ ये क्लास फहमी का शिकार हो जाएगी शाह साहब। ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो ये कोई मजाक नहीं है ना, छोटी छोटी हाँ लोग हैं, लोग भिपर जाते हैं और बहुत मसला पैदा हो जाएगा ना, दंगा फसाद कत्ल तक हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, बात यही है, आपकी बात 100% सही है। एक तरीक़ेकार है ना, मैंने उनको सुन्नत से, कुरान और सुन्नत से दोनों मिसालें उनको सामने शाह रखी साहब हैं। मुझे ये बताएं कि हक की बात करते हुए आप डर क्यों रहे? भाई हम डर नहीं रहे, तो डर आपको अगर शहादत का शौक है तो आप उधर कनाडा में क्यों बैठे हैं? ये शहादत आपको पाकिस्तान में आसानी से मिल सकती है, दाता दरबार के पास। आप भी आए, मैं भी आता हूँ, समझ आ रही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कदम बढ़ाए मिर्जा साहब, हम भी आपके साथ हैं। हाँ, चले इंशाल्लाह फिर रात को गुफ्तगू करते हैं। चलो ठीक आपको है, एक बात तो ठीक कम है से अवान कम भाई, समझ फिर होती में है बात आपसे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ रही है। मिलना चाहना अल्लाह ताला ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੂਰ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ। ਤੇ ਨੂਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਨੂਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਨੂਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨੂਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੂਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨੂਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਯਾਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ? ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨਾਂ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਥੱਲੇ? ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਰਾ ਕਲਾਸ ਲਵੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ,
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਲਬ